بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نشے میں دھت شراب خانے کے مالک نے ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے سادہ لباس پہنے ایک پروکار شخص کھڑا تھا۔ شراب خانے کے مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معاف کیجئے، شراب خانہ بند ہو چکا ہے، سب ملازم جا چکے ہیں، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ شراب خانے کا مالک پلٹتا، اس پروکار شخص نے مالک کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ اس پر شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، کہیے میں ہی بشر بن حارث ہوں۔ تو اس اجنبی شخص نے اس لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر کہنے لگا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ اکتائے ہوئے لہجے میں شراب خانے کے مالک نے کہا، میں ہی بشر بن حارث ہوں، کہیے آپ کو کوئی شک ہے؟ اس پر اس اجنبی شخص نے آگے بڑھ کر بشر بن حارث کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ مجھے مالک ارض و سما نے بھیجا ہے کہ میرے بشر بن حارث میرے دوست کو سلام کہنا اور کہنا، بشر بن حارث، جس طرح تو نے میرے نام کی عزت رکھی ہے، اسی طرح رہتی دنیا تک اللہ تیرے نام کی عزت رکھے گا۔ بشر بن حارث کے جسم میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی ہو، پھر اس کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم آیا جس دن وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ رستے میں کوڑے کے ڈھیر پر گندگی پر اس کی نظر پڑی، ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا دیکھا جس پر لفظ اسم اللہ لکھا تھا۔ بشر بن حارث آگے بڑھے، اس کاغذ کو اٹھایا، چوما اور صاف کر کے ایک پاک صاف جگہ پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اے مالک عرش عظیم، یہ مقام تو بشر کا ہے، تیرا مقام تو بادشاہی ہے، تو سارے جہان کا مالک ہے۔ یہی وہ ادا تھی جو بشر بن حارث کو بشر حافی بنا گئی۔ کون بشر حافی؟ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم اور محدث ہو کر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ امام احمد بن حنبل، آپ اتنے بڑے عالم اور محدث ہو کر ایک بشر حافی فقیر کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں؟ تو اس پر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لوگوں سنو، امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا